الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ذی الحجہ کا عظیم اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں اور یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے یہ انہی 10 راتوں کی ہے جو عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اللہ کے ہاں انتہائی مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے سید الشہور شہر رمضان و اعظمها حرمتا ذو الحجہ، کہ مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم مہینہ ہے، اور خصوصی طور پر اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور وہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ گویا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد جو دوسرے دنوں کے اندر ہو وہ ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی مال اور جان کے ساتھ نکلے اور پھر واپس نہ آئے، تو ایسا شخص تو قیمتی ہے، اس کا عمل تو قیمتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے وہ انتہائی قیمتی ہے، البتہ کچھ اعمال کی خود احادیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پس تم اس کے اندر تکبیر، تحمید، تہلیل، تسبیح 4 دنوں کو فرمایا، ان کی کثرت کیا کرو۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، یا اس طرح کے جو بھی الفاظ جو حمد پر دلالت کر رہے ہیں، اس طرح تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا، یا جو بھی الفاظ جو اللہ کی کبریائی پر دلالت کر رہے ہیں، اللہ اکبر ہو، اللہ اکبر ہو، واللہ اکبر ہو، اللہ اکبر کبیرہ ہو، جو بھی اللہ کی کبریائی پر دلالت کریں ان کو تکبیر کہتے ہیں۔ اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ ان کی کثرت کیا کرو ان دنوں کے اندر۔ گویا ان دنوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ان اذکار کی کثرت کی جائے گی، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ جو اذکار ہیں احادیث کے اندر ان اذکار کی مطلقاً فضیلت آئی ہے۔
یہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقیات صالحات اللہ کے ہاں بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ دوسری جگہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، کہ باقیات صالحات اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اب باقیات صالحات تو سارے ایسے نیک اعمال ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے، لیکن بہت سی احادیث کے اندر باقیات صالحات سے مراد یہی تسبیحات ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات صالحات۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دیکھو خبردار رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہے کہ اس سے حفاظت کا انتظام کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور یہ حفاظت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو کلمات ہیں، یہ جو تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، یہ باقیات صالحات بھی ہیں اور جہنم سے حفاظت کا انتظام بھی ہے۔ اسی طرح ان تسبیحات کو آسمان و زمین کی کنجی بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لہو مقالید السماوات والارض کے بارے میں دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہیں مقالید السماوات والارض۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مقالید السماوات والارض سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، یہ عرش کے خزانے سے نازل کی گئی ہیں۔ یہ تسبیحات گویا باقیات صالحات بھی ہیں اور مقالید السماوات بھی ہیں۔ حضرت کعب رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے لیے عرش کے ارد گرد بن بناہٹ ہے، کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کلمات انتہائی قیمتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات بھی ملا دیے جائیں تو بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے صبح کی نماز کے بعد، یعنی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے تو میں مصلی پہ تھی، واپس گئے اور چاشت کے وقت گھر آئے تو میں مصلی پہ تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت تک تو مصلی میں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بعد میں نے 4 کلمات ایسے کہے ہیں، 4 کلمات 3 مرتبہ میں نے ایسے کہے ہیں
کہ اگر تیری ساری عبادت کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ باری ہو جائیں گے، اور وہ 4 کلمات یہی ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے جائیں تو انتہائی وزن رکھتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ تسبیح، تحلیل، تکبیر اس کی کثرت کی جائے، دوسرا ان ایام کے اندر نفلی روزہ رکھا جائے، یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی مزید یہ فضیلت ہے کہ وہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک سارے ہی روزے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم ہر صورت میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو روزے ان دنوں کے اندر انتہائی قیمتی ہیں، یہ اعمال کی سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کے ایام ہیں، تو ہمیں اس کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دنیاوی کوئی معاملہ ہو اور ایسا سیزن لگا ہو تو اس کے اندر ہم اپنی ساری مصروفیات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے وقت نکال کر وہ سیزن لگاتے ہیں کہ پورے سال کا داراندار اسی طرح۔ تو دنیاوی جو معاملات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، آخرت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ آخرت کا سیزن ہے، اس کے اندر اعمال کے ذریعے ثواب خوب کمانا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں۔ تکبیرات تشریق ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ مردوں پر جہرن یعنی آواز کے ساتھ، اور عورتوں پر آہستہ آواز سے 1 مرتبہ یہ کہنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ سے زیادہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے آدمی اور نفلی عمل کی طرف کرے تو الگ بات ہے، جتنا کوئی زیادہ کرے ثواب زیادہ ہی ملے گا، لیکن اس کو سنت سمجھنا یا مستحب سمجھنا یہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور 1 ہی مرتبہ ہے، واجب بھی ہے سنت بھی ہے، وہی ہے۔ اس سے زیادہ جو کہے اس کو واجب سنت سمجھتے ہوئے نہ کہے۔ ویسے جس طرح کوئی بھی عمل جتنی کثرت سے کیا جائے زیادہ ثواب ہے، اس طرح زیادہ کہنے سے زیادہ ثواب ہوگا، لیکن سنت سمجھے بغیر۔ واجب جو ہے 1 ہی مرتبہ اور سنت بھی وہی ہے۔ تو بہرحال 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، ان میں تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں۔ باقی جو 10 ذی الحجہ سے قربانی کا جو عمل شروع ہوتا ہے اس کے فضائل انشاءاللہ پھر عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔